اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وَلِأَجْلِ نُمُوِّهِ وَتَكَامُلِهِ وُزِعَتِ الْعُلُومِ اوپر ایک جملہ آیا لا حد لها ولا نہایتا. خوب. قوہ عقل کی کوئی حد اور کوئی نہایت نہیں ہے، اور اس قوت عقل کے اندر صلاحیت و استعداد و لیاقت پروردگار عالم نے اس قدر رکھی ہے کہ اسی کو معیار انسانیت قرار دیا. اسی لیے کہا کہ یہی وہ علم ہے، یہی وہ عقل ہے جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہتے ہیں. لفظ الانسان، کیونکہ جب الانسان کا تجزیہ عقلی کریں گے ہم، تحلیل عقلی کریں گے ہم انسان کو، تو اس کے دو جز ہیں، حیوان ناطق. کیونکہ یہی جزیات تھے جن سے ہم نے ایک کلی کو انتزاع کیا تھا. ایک انسان کے اندر حیوانیت تھی جو اشتراکی پہلو رکھتی تھی، یعنی تمام تر حیوانات کے ساتھ مشترک، اور ایک اس کا تخصص تھا، ایک اس کا خاصہ تھا کہ یہ نطق رکھتا ہے، نطق ظاہری و باطنی. بس اسی سبب یہ انسان تمیز پیدا کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے تمام تر حیوانات سے. نہ فقط الگ ہو جاتا ہے، الگ تو فقط اس وجہ سے کہ اس کے پاس یہ قوت ہے، لیکن انسان کہے جانے کے قابل بنتا ہے جب اس کی یہ قوت عاقلہ باقی تمام تر قوتوں پر غالب آئے. صحیح نہیں ہے؟ اسی کی وجہ سے اس انسان کو انسان کہا جاتا ہے. یہی وہ قوت ہے جس کے سبب اس انسان کو انسان کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر توسیع وسعت بہت ہے، بہت زیادہ. لہذا کہہ رہے ہیں وَلِعَجْلِ نُمُوِّهِ، اسی علم کے نمو کی خاطر. نمو یعنی رشد، بڑھوتری، بڑھاوا، کہتے ہیں نا نشو نما، کسی چیز کا پھلنا پھولنا. کہ رہے گا اسی علم کے نمو کی خاطر. یعنی ایک تو ہوتا ہے آپ علم منطق پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے اگر آپ گئے اور آپ نے تشویق ظاہر کی، کیونکہ بہرحال یہ ہمارے حوزہ جات کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ طلاب شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. صحیح ہے نا؟ شارٹ کٹس. تو شارٹ کٹس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ علوم پر مہارت کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے، جب ہے ہی شارٹ کٹ کا علم ان کے پاس کہ بس ہلکا پھلکا. جیسے ایک بچے کی مجھے کال آئی، کہنے لگے آقا مجھے مدرسے میں داخلہ لینی ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ، 100 بسم اللہ، داخلہ لینی ہے، کہا لے لینی ہے. پھر بہرحال اس نے کہا کہ کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ وہ، تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ایسا کریں ان مسائل وغیرہ کو حل کر لیں، اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس تو ایک سلسلہ ہے مسلسل. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو 6 مہینے کے اندر جو ہے نا ایک ڈگری پکڑوا دیں گے کہ آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ مجتہد بن گئے. کہنے لگے اچھا وہ جو ہے نا میں جیسے ہی مدرسے میں آ جاؤں گا تو وہ پھر میں ابا اور امامہ پہن سکتا ہوں. تو یہ تھی اصل جو بات تھی، وہ اصل میں ساری یہی تھی. میں نے کہا نہیں پہن سکتے.
میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا نہیں پہن سکتے. اس کی وجہ تھی, ویسے تو حرام نہیں ہے, کوئی بھی پہن لے, نعیم بھی پہن سکتا ہے, نذیر بھی پہن سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, حرام نہیں ہے. لیکن اس کا ذہن چونکہ وہ اما اور ابا کبا کی وجہ سے ادھر آ رہا تھا, کیونکہ پبلک جو ہے نا وہ پوچھتی ہے یہ کس نے دیا ہے تمہیں, صحیح ہے نا, کس نے پہنایا ہے تمہیں, یہ ٹوپی کس نے پہنائی ہے تمہیں, صحیح ہے. تو اسی وجہ سے وہ سوال کا جواب, فقط پبلک کے سوال کی جواب کی وجہ سے شارٹ کٹ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے یہ لباس مل جائے, صحیح ہے. یہ لباس کے بعد پھر جو ہے اس کے فوائد ہیں. لوگ تو بیچارے نہیں دیکھتے نا کہ پڑھ چکا ہے نہیں پڑھ چکا ہے, اسے کتنا آتا ہے کیا آتا ہے. اگرچہ یہ غلط فہمی ہے, جب انسان بولتا ہے تو وہ امام معصوم کا فرمان ہے نا کہ تکلموا تعرفوا, کلام کرو تاکہ تمہارا پتہ چلے کہ تم کتنے پانی کے اندر ہو. تو انسان جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا وزن علمی کتنا ہے, پتہ چل جاتا ہے. آپ بھلے کسی کو بیوقوف بنانا چاہیں تو بھلے بنا دیجئے کہ آپ نے امامہ پہن لیا, ابا کبا وغیرہ 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 وغیرہ, صحیح ہے نہیں آگا. تو یہ ہمارے حوزہ جات کے اندر بھی یہ مسئلہ اب وارد ہو چکا ہے, لہٰذا ہم جاتے ہی نہیں ہیں, ہم جاتے ہی نہیں ہیں اس دقت کی طرف, ہم جاتے ہی نہیں ہیں اس ڈیٹیل کی طرف, ہم جاتے ہی نہیں ہیں کسی چیز کی مہارت کی طرف. شارٹ کٹس, تھوڑا سا ادھر سے, تھوڑا سا ادھر سے, تھوڑا سا ادھر سے, تھوڑا سا اس طرح. انہی علوم میں سے ایک علم منطق ہے. جب آپ اس علم منطق کی تعریف پڑھیں گے نا, تاریخ ہسٹری آف دا منطق, علم منطق, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ترقی ہوئی ہے, کتنے نظریات ہیں کہ جو پھلے پھولے ہیں, اور زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے, نظریات کے اندر اور زیادہ تحقیقات ہوئی ہیں. تو یہ کتنا کام ہوا ہے, اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا ہے؟ خود علم منطق علوم عقلیہ میں سے ہے, عقلی علوم میں سے ایک علم ہے. تو یہ حقیقت میں اس پیچھے وہ جو عقل ہے نا, عقل وہ کار فرما ہے, اس کے اندر رشد آتا ہے, اس کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے, اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, اس کی وسعت پھیل رہی ہے, جس کی وجہ سے علوم پھیل رہے ہیں. یہ ہے نقطہ جو اس کے اندر آنے لگا نا, وہ یہ ہے کہ رہا اسی عقل, اسی علم کے رشد اور نمو و تکامل ہی, اور اس کے تکامل کی وجہ سے, یعنی جب عقل مکمل ہو جاتی ہے, صحیح ہے, عقل مکمل ہو جاتی ہے, یعنی اس کے اندر تکامل آ جاتا ہے, اسی کی وجہ سے وضعت العلوم, علوم وضع کیے جاتے ہیں, صحیح ہے. یعنی علوم جو وضع ہوتے جا رہے ہیں اور علوم بڑھتے جا رہے ہیں, کیٹیگریز ہو رہی ہیں, جنم لے رہے ہیں, اور بہت سارے علوم جو ہے سامنے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ علم یہی علم عقلی, اس کی وسعت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور جتنا جتنا یہ بڑھتا جائے گا اور زیادہ علوم وضع کیے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. یہاں پر اسی طریقے سے لفظ فن آیا, اگرچہ فن ویسے عام معنی میں مہارت کے معنی میں استعمال ہو, لیکن یہاں پر گویا وہی علوم, صحیح ہے نا. وضعت العلوم, علوم کو علوم وضع کیے جاتے ہیں. وَأُلِّفَتِ الفنون, صحیح ہے, اور فنون کو مؤلف کیا جاتا ہے, اس کی تالیف کی جاتی ہے. مختلف جو ہے وہ علوم و فنون وضع کیے جاتے ہیں, ایجاد ہو رہے ہیں, صحیح ہے نہیں ہے, ان کی اختراع ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. مختلف ایک شعبے کے اندر کئی شعبہ جات. یہ کیوں ہے؟ ذہنی وسعت کی وجہ سے, علم عقلی کی وسعت کی وجہ سے. لہذا وبہی, اور یہی وہ علم ہے کہ جس کے سبب تفاوتت الطبقات, ایک طبقاتی نظام بنتا ہے. ہاں, یہ ہدایہ کے طالب علم, یہ سمدیہ کے طالب علم, یہ منطق کے طالب علم, یہ اصول کے طالب علم, ہاں, یہ سطح اولا, یہ سطح ثانیہ, ہاں, یہ اس طریقے سے یہ جو آپ یہ طبقات بن رہے ہیں, علمی طبقات, وہ بھی اسی کی وجہ سے ہیں. یعنی وہ مدارج علم ہی ہے کہ جو بڑھتے جاتے ہیں, طبقات پھیلتے جاتے ہیں. یہ مرحلہ اجتہاد پر ہیں, یہ مرحلہ فلاں پر ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں. یہ وہی انسان ہیں جن کے درمیان علمی تفاوت کی وجہ سے طبقات مختلف بنتے جاتے ہیں. واختلف الناس, اور لوگ مختلف ہوتے ہیں. لوگوں میں اختلاف نہیں ہو جاتا, مطلب جھگڑے کے معنی میں یہاں نہیں ہے, یعنی لوگوں کی قسمیں بن جاتی ہیں. ہاں, لوگوں کے مختلف گروپس بنتے ہیں. معیار علمی, بھائی اب جو ہے وہ اصول والے آ جائیں, اب لما والے آ جائیں. یہ کیا ہے؟
یہ اسی علم کی بنیاد پر طبقات افراد بنتے جا رہے ہیں، لوگوں کی گروپس بنتے جا رہے ہیں، لوگوں کے افراد بنتے جاتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے۔ یہ اوپر جو تمیز آئے یہ اردو والا تمیز ہے، کون سا گا؟ اوپر ممیز اور تمیز۔ وہ تمیز اردو والی بھی وہی ہے، جدا کرتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے۔ نحو والی بھی تمیز وہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، لیکن اگر آپ چلے جائیں گے تو اندر وہ بھی جا کے یہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ معنی کے لحاظ سے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ایک ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو رفع کرتی ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کرتی ہے نا، وہی معنی ہے۔ میز یمیز کا مطلب بھی یہی ہے، تمیز دینا۔ وعلم المنطق وضع من بین العلوم، اور علم منطق کو وضع کیا گیا ہے علوم کے درمیان سے، کیوں؟ لأجل تنظیم تصرفات هذه القوة، اسی قوت کے تصرفات کو منظم کرنے کی خاطر، یہی ترجمہ بھی میں نے کیا، صحیح ہے۔ علم منطق کو یہ علوم کے درمیان وضع کرنے کا سبب یہی ہے۔ علوم اور بہت سارے تھے، باقاعدہ علم منطق کو مدون کر کے ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا تو نہیں جاتا تھا پہلے۔ یہ اس کی تاریخ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اگرچہ آپ کو چاہیے کہ تاریخ منطق یعنی ہسٹری جو منطق کی ہے اس کو ضرور پڑھیں، اس پہ کام کیا ہے ہمارے علماء نے۔ تو آپ پڑھیں گے تو یہی ہے نا، مختلف علوم کے درمیان سے اس علم کو وضع کیا گیا، کیوں؟ تاکہ یہی جو قوت ہے، قوہ عقلیہ، اس کے جو تصرفات ہیں، یعنی جو یہ عمل کرتی ہے، جو یہ پروسیس کرتی ہے، جو اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کو منظم کرنے کے لیے، قواعد و قوانین کے مطابق چلانے کی خاطر اس کو وضع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ خوفاً، مفعول اللہ قرار دیں اس کو تو اچھا ہے، اس خاطر کے، اس وجہ سے کہ یہ خوف بہرحال درپیش تھا۔ وہ خوف کیا ہے؟ من تأثیر الوہم والخیال علیہا، کہ کہیں اس قوہ عاقلہ پر وہم اور خیال اپنا اثر نہ چھوڑ دیں، وہم کی تاثیر اس پر غالب نہ آ جائے، خیال کی تاثیر اس پر غالب نہ آ جائے قوہ عاقلہ پر۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وہی جو ہے وہ امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، جس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک خواہشات انسان کے اندر ہیں، صحیح ہے، اور ایک عقل ہے، اور ان کا آپس میں جو ہے وہ نفس جنگ چلتی رہتی ہے اندر میں۔ کبھی کبھار ایسا ہے کہ خواہش، اندر کی جو ہماری حسی خواہش ہوتی ہیں، ان کا غلبہ ہو جاتا ہے قوت عقل پر، غلبہ ہو جاتا ہے مختلف خیالات کی وجہ سے، مختلف احساسات کی وجہ سے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، جہنم کے دروازے 7، تو جہنم کے 7 دروازوں میں سے 5 دروازے تو یہی ہیں جو ہمارے حواس خمسہ ظاہریہ ہیں۔ آنکھ کی وجہ سے جہنم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، کان کی وجہ سے جہنم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا یہ حواس ہیں جن کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، خیالات اور وہم کو بسا اوقات عقل پر غلبہ دے دیتا ہے، صحیح ہے۔ وہم کی مثال میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا فیملی ممبر ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک، اسی کمرے کے اندر جس کمرے میں آپ ہیں اسی کمرے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب عقل آپ کو یہ کہتی ہے، عقل آپ کو یہ نہیں کہتی ہے عقل آپ کو یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ایک روح تھی جو چلی گئی، اب یہ خاک ہے، کچھ نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کوئی نقصان نہیں دے گا، یہ وہم بھگائے گا ہمیں، نکل باہر کمرے سے، یہ بازو سے نہ پکڑ لے، صحیح ہے نہیں ہے؟ وہم، یہ وہم ہے، صحیح ہے۔ وہم جو ہے وہ اس طرح کے ہال پیدا کرتا ہے،
اور اکثریت افراد جو ہیں وہ اپنی اس قوت وہمیہ کو قوت عقلیہ پر غالب کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارتے ہیں، قوت عقلیہ پر قوت وہمیہ کو غالب کرتے ہوئے۔ چلیں خیر، آ جائیے دوبارہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آغا ہم نے اس قوت کے تصرفات کو منظم کرنے کی خاطر علم منطق کو وضع کیا، کیونکہ خوف تھا یہ کہ اثر نہ چھوڑیں، تأثیر نہ آئے وہم کی اور خیال کی علیہا اس قوت عقل پر۔ ایک سبب وَمِن ذِهَابِهَا، اور ایسا نہ ہو، یعنی خوف جہاں پر آپ نے وہ پیچھے پڑھا نا من تأثیر الوہمی، یہ جو آ رہا نا وَمن، یہ اسی پہ عطف ہو رہا ہے۔ خوف ہے اس بات کا، اور خوف ہے اس بات کا کہ یہ قوت چلی نہ جائے۔ ذہب یذہب کا معنی ہے چلے جانا۔ صرف میر میں لازم اور متعدی کی بحث پڑھاتے وقت یہ مادہ وہاں پر آیا ہے، صحیح ہے، لازم ہے، اس کو متعدی کیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ یہاں پہ لکھ لو گے تو کون سا پھر کمال ہو گیا ہے، یاد کرنا چاہیے۔ وَمِن ذِهَابِهَا، اور اس خوف کی وجہ سے، اس خوف سے کہ یہ قوت چلی جائے، فی غیر الصراط المستقیم لہا، کہ جو اس قوت کے لیے سیدھا راستہ ہے اس راستے کے غیر پر نہ چلی جائے۔ جو اس عقل کا راستہ ہے، جس راستے پہ اس کو چلنا ہے، اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر نہ چلی جائے۔ اسی لیے اس عقل کے جو تصرفات ہیں، جو یہ کام کرتی ہے، ہم نے ان کو منظم کیا ہے۔ عقل کے انہی تصرفات کو منظم کرنے کے لیے علم منطق کو ان علوم کے درمیان سے وضع کیا گیا ہے۔ جی آپ پوچھیں پہلے، میں اس کے بعد ترجمہ کروں۔ تو فائدہ کیا ہوگا اس چیز کا، انسان اگر قوت عقلیہ کے ذریعے سوچے اور وہم کی طرف نہ جائے اور ان کی تاثیر کی طرف نہ جائے، یعنی دل کے مقابلے دماغ کی سنے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر غلط فیصلہ لیا، دماغ کے مقابلے میں دل یعنی اگر کی یہ سنیں، وہمیہ کی طرف نہ جائے، یا نہ دماغ کی بات ہے فی الحال، نہ دل کی بات ہے، نہیں یعنی قوہ عقلیہ۔ غلط فیصلہ لے لیا اس نے، کسے؟ قوہ عقلیہ سے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تاثیر وہم جب آئے گی اس پر، یا تاثیر خیال جب آئے گی اس پر، تو غلط فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے تصرفات کو منظم کیا جاتا ہے تاکہ غلبہ نہ آئے قوت خیال اور قوت وہم کا۔ ان چیزوں، ان جزیات سے ہٹ کے فیصلہ صرف عقل سے لے گا تو صحیح فیصلہ کرے گا انشاءاللہ صحیح کرے گا۔ اور عقل ہی میں نے کہا تھا جنت کا 8واں دروازہ ہے۔ میں نے کل اسی لیے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ روایت پہلے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں نے کہا کہ اصول کافی سے پڑھیں کہ عقل کیا ہے، روایات میں عقل کے کیا کیا زاویے ہیں۔ عقل کو ہی معیار قرار دیا ہے تعاقب کا، جزا کا اور سزا کا۔ عقل ہی کی وجہ سے انسان مورد تعریف ہے، ورنہ تو حیوان ہے۔ بنا بر عقل سے مراد پھر عقل کے جو نتیجہ ہے عقل کا وہ کیا ہے؟ انسان عمل کرتا ہے نا اپنی عقل کے مطابق، غلط کام نہیں کروائے گی اس سے، عقل صحیح کام کروائے گی۔ چلیں یہاں پہ بہرحال ایک بڑا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اور اس پر ایک اعتراض ہے، پھر اس کا جواب بھی دیا گیا، بڑا پیارا ہے موضوع، لیکن چونکہ آپ پڑھتے نہیں ہو تو اسی لیے دل نہیں کر رہا ہے اب۔ تعریف العلمی، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اگر ہم آگا، اچھا آپ کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں، کہاں ہے؟ وفی غیری وفی ومن ذہابہا، اور اس قوت کے چلے جانے کی وجہ سے، فی غیر الصراطی، اس راستے کے علاوہ میں، المستقیمی جو سیدھا ہے، لہا اس قوت کے لیے۔ لفظی ترجمہ یہ ہو گیا، یعنی جو اس کے لیے سیدھا راستہ ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے پر نہ چلی جائے۔ یہ ہے راستہ۔ اعراب تو نہیں لگا رہے ہیں؟ ہاں اعراب تو نہیں لگا رہے ہیں نا؟ اعراب نہیں لگائیے، عبارت کے بھی مارکس ہیں۔ اگر تھوڑا سا 2 صفحے پیچھے جائیں،
ولا بأس ببیان موطن ھذا الامتیاز من اقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمۃ لتعریف العلم. ہمیں علم کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کے لیے مقدمے کے طور پر ہم چندین موارد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ بتا دیں گے کہ کس مرحلے پر جا کر انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے. وہ سارا بیان مکمل کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اب ہم آپ کی خدمت میں تعریف علم اگر بیان کریں گے تو آپ صحیح انداز میں سمجھ پائیں گے. اگر تعریف علم کو آپ کے سامنے تعریف علم اگر اب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ لطف محسوس کریں گے. طبیعت سیٹ نہیں ہے آپ کی. ہاں یہ والی بات وہ مقدمتاً لتعریف، تعریف علم بیان کرنا مقصود ہے، اس کے لیے ایک مقدمہ بیان کر رہے تھے. وہ مقدمے کے اندر سب کچھ یہی بیان کیا گیا کہ علم کے کتنے مراحل ہیں، وہ 4 مراحل قرار پائے. صحیح ہے نا؟ اور ان 4 مرحلوں میں سے 3 مراحل تک حیوان انسان کے ساتھ مشترک ہے، چوتھے مرحلے میں حیوان نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد قوت عقل نہیں ہے. اور اسی قوت عقل کے ذریعے سے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے اسے علم عقلی کہتے ہیں. صحیح ہے نہیں ہے؟ اچھا، تعریف العلم میں نے جیسا کہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آغائے مرحوم مظفر آپ کے سامنے پہلے مثال پیش کریں گے. کبھی کبھار تو پہلے سوال دیتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں، کبھی کبھار مثال دیتے ہیں پھر مثال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ذرا دیکھو اپنے وجدان کو کھنگالو، اپنے وجدان کو ٹٹولو، چیک کرو، دیکھو آپ کے سامنے کیا صورت سامنے آتی ہے، آپ کیا سمجھتے اس بات سے. اسی طریقے سے تعریف علم کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وقد تسألو، بسا اوقات آپ سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ علی ای نحو، کس طریقے سے، کس طریقے پر، تحصلو، حاصل ہوتے ہیں، للانسانی، انسان کے لیے، ہذہ الادراکاتی، یہ ادراکات. ایک سوال ہے، علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. صحیح ہے؟ علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فوراً سے آپ کے ذہن میں جو آئے گا پہلا مرحلہ آنا چاہیے، حواس سے، خمسہ ظاہریہ سے. صحیح؟ حواس سے، خمسہ ظاہریہ سے علم حاصل ہوتا ہے. اچھا، ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی سمجھ پاتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی اگر 1-2 بندوں نے سمجھا تو آگے بڑھوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا. علم حضوری کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. مراد میری ہے علم حصولی. علم حضوری کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. وہ جو بعد میں علم کہہ رہا ہوں اس سے مراد علم حصولی ہے، یعنی حضوری سے حصولی حاصل ہوتا ہے. مثال دیں. پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لال ہو گیا، طبیعت خراب ہے، درد ہو رہا ہے، درد باہر نہیں آیا. نہیں، ایسیڈیٹی کی مثال دینا، وہ اچھی. مجھے ہوئی نہیں نا، جس کو ہوئی ہوتی ہے ایسیڈیٹی کی مثال. ادھر ہی ہیں، کلاس میں ہیں، پڑھ کے نہیں آیا نا، اسی لیے ابھی دل نہیں کر رہا ہے. جا وہ والی جو آپ نے بات بتائی تھی کہ مثلاً اگر بھوک لگ رہی ہے، اس بھوک کا تصور ہمارے لیے کسی اور کو بھوک لگ رہی ہے، اس کا تصور آپ کے لیے، خود ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ خود بھوک آ گئی ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، اور پھر اسی بھوک کا علم، یعنی اس کی تصویر. اب وہ تصویر ضروری نہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ اب آدھے ثلاثہ رکھتی ہو، کوئی اس کا جو ہے نا تصویر بنے، ہاں فوٹوگراف باقاعدہ اس کا بنے، اس طرح ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک علم تو آیا نا. ہاں، تو علم حضوری سے بھی آ سکتا ہے. عقل بہت ساری چیزوں کو تعقل کرتی ہے. عقل ابھی جو بتایا، قوت عقل کے ذریعے سے یہ قوہ عاقلہ علم عقلی آپ کو دیتی ہے، نہیں دیتی ہے؟ ہاں، معانی کلیہ کو انتزاع کرنا، یہ معانی کلیہ، اس کا علم آتا ہے نہیں آتا؟ کہاں سے آتا ہے؟ عقل کے ذریعے سے آتا ہے. صحیح ہے نہیں ہے؟ چلے ٹھیک. تو کئی ایک طرق ہیں جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. جملہ بدلتا ہوں، کئی ایک طرق ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ ادراکات حاصل ہوتے ہیں. ادراکات کو سمیٹ دو، علم.
پھیلا دو یہ سارے ادراکات جو قوہ حسیہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہے تھے، جو قوہ خیالیہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہے تھے، جو قوہ وہمیہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہے تھے، جو قوہ عقلیہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہے ہیں، یہ پھیلا دو تو یہ سارے ادراکات، سم اپ کرو ایک لفظ میں علم۔ تو یہ سوال آپ اپنی ذات سے کرتے ہیں، علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کئی ایک طرق ہیں۔ آئے مرحوم مظفر یہاں پر فقط پہلے مرحلے کی 2 مثالیں دیں گے۔ پہلے مرحلے سے مراد قوہ حسیہ کے ذریعے سے، قوہ حس کے ذریعے سے جو علم حسی حاصل ہو رہا تھا، اس میں بھی 2 کہہ رہے ہیں آگا دیکھیں یہ، اور اس کے بعد پھر کہیں گے کہ بس یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تصویر علم ہے۔ اب میں عبارت سے باہر نہیں جا رہا ہوں، پھر عبارت کے اندر صرف 2 جگہوں پر ایک مطلب ہے وہ میں عرض کروں گا، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں، وقت تسألو، بسا اوقات یہ انسان سوال کرتا ہے کہ علی ای نحوٍ، کس طریقے، آپ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے، کبھی کبھار آپ سوال کرتے ہیں یہ کہ کس طریقے پر، کس انداز سے، کیسے تحصلو، حاصل ہوتے ہیں للانسانی، انسان کے لیے، ہذہ الادراکات، یہ ادراکات انسان کو کیسے حاصل ہوتے ہیں، علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ونحن، جبکہ ہم، قد قربنا، ہم قریب کر چکے ہیں، لک، آپ کے لیے، یعنی اب اس سوال کا جواب آپ کے لیے اور اس جواب تک رسائی آپ کے لیے اب بہت آسان ہو چکی ہے۔ ہم اتنا بڑا مقدمہ جو آپ کو دے چکے ہیں، اس مقدمے کے بعد اب آپ کے لیے اس سوال کا جواب بہت آسان ہو گیا کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے، ان قوتوں کے ذریعے سے، ان قوتوں کے ذریعے سے جو ہمارے پاس ہیں، ہمارے نفس کے اندر ہیں۔ لہذا کہہ رہے وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا لَكَ فِي مَا مَضَىٰ، اور وہ تمام تر ابحاث کے جو گزر چکی ان میں ہم آپ کے لیے قریب کر چکے ہیں۔ کیا قریب کر چکے ہیں؟ سنیے گا، نحو حصولی ہذہ الادراکات، ان ادراکات کے حصول کا طریقہ، نحو کیفیت و طریقہ، صحیح ہے فیما مضى آپ کس میں جی؟ نحنو تے پڑھے کالی بات پڑھے نحنو وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا لَكَ فِيمَا مَضَىٰ نَحْوَ حُصُولِ هَٰذِهِ الْإِدْرَاكَاتِ بَعْضَ الشَّيْءِ، البتہ ہم آپ کو 100 کے 100% وہ طریقے نہیں بتائے ہیں ہم نے فیما مضیٰ میں، 100 کے 100 طریقے، 100% جو بھی طریقے امکانی بھی ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں، ہاں کہ سارے کے سارے طریقے ہم آپ کو بتا دیں، نہیں، بعض الشیء، تھوڑا بہت، اس کا ترجمہ ہوگا تھوڑا بہت۔ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا، جبکہ ہم نے قریب کیا، لک، آپ کے لیے، فیما مضیٰ، ان ابحاث کے اندر کے جو گزر چکی، کیا قریب کیا؟ نحو حصول هذه الادراکات بعض الشیء، تھوڑا بہت ان ادراکات کے حصول کا طریقہ، تھوڑا بہت، البتہ اب ہمیں بعض الشیء وَلِتَوْضِیحِ وَلِزِیادَةِ التَّوْضِیحِ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور آپ علم کی تعریف کے اندر داخل ہونے والے ہیں تو وہی جو ہم نے بیان کیا ہے نا، اسی پر تطبیق کر کے، یہاں پر توضیح سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اب ہم ان حصول کے طریقوں میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، حصول علم کے جتنے بھی طریقے ہیں ہم نے ان میں سے بہت تھوڑا بہت آپ کو بتایا ہے، البتہ جو بتایا ہے اس کی توضیح دیتے ہیں مثال کے ذریعے سے، تطبیق کے ذریعے سے، وَلِزِیَادَةِ التَّوْضِیحِ، وضاحت کرنے، وَلِزِیَادَةِ التَّوْضِیحِ، توضیح کو بڑھانے کی خاطر، وضاحت کو بڑھانے کی خاطر، وضاحت کو بڑھانے کی وجہ سے، نُکَلِّفُکَ، ہم آپ کو تکلیف دیں گے، ہم آپ کو اپنا مکلف بنانے لگے ہیں، یعنی وضاحت اور زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہم آپ کو تکلیف دینے لگے ہیں، ہم آپ کو تھوڑی سی اور تکلیف دیں گے۔ کس چیز کی تکلیف؟ ان تنظرا، ادھر دیکھیں آگا میری طرف، خود یہ بحث شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی،
بالکل علم حصولی اور حضوری کو سمجھانے سے بھی پہلے. خود العلم، اس کے لیے ڈائریکٹ ہم نے پینسل یا کتاب یا کوئی چیز یا موبائل اس طرح سامنے رکھا تھا اور میں نے کہا تھا آنکھیں بند کریں. یاد آیا تھا وہ بات؟ ہاں. اب دیکھیں، ان تنظرا، آپ دیکھیں، یعنی ہم آپ، اچھا اس کا ترجمہ یوں کریں، مصدر کا ترجمہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، ہم تکلیف دیں گے آپ کو یہ دیکھنے کی، آپ کو دیکھنے کی تکلیف دیں گے کہ آپ دیکھیں. کس کو؟ الی شیء، اس شے کی جانب، امامک، جو آپ کے سامنے ہے. آپ اس کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، چٹا کے دیکھیں. ٹھیک ہے. ثم، پھر، تطبقا، یہ تطبقا پڑھیں، اس کو عطف کریں تنظرا پہ، اور پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے اس بات کی کہ آپ بند کریں. اطبق یطبقو، اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا. آپ بند کریں عینیک، اپنی دونوں آنکھوں کو، دونوں آنکھوں کو بند کریں. البتہ موجہن، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. ہاں، تطبقہ کے اندر انتا ہے، موجہن اس کا حال ہے. اس حال میں کہ آپ اپنے نفس کو مکمل طور پر متوجہ رکھیں. نحوہ یعنی الی الشیء، نحو الشیء الی الشیء، یعنی اس کو دیکھیں صحیح طریقے سے، آنکھیں بند کریں لیکن توجہ دوبارہ اس موبائل کی طرف ہی رہے. جب آپ اس طرح سے کریں گے تو فَسَتَجِدُ، تو آپ عنقریب پائیں گے. اگر یہ بات وجدانی بات ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، یہ سارا وجدان کا معاملہ ہے، تو مصدر وہی وجدان اسی سے لا رہے ہیں. فَسَتَجِدُ، تو آپ عنقریب پائیں گے. یعنی جیسے ہی آپ اپنے نفس کو آنکھیں بند کرنے کے بعد اس موبائل کی طرف متوجہ کریں گے تو آپ پائیں گے فی نفسک، نفسک سے مراد یہاں پر وہی ہے، فی ذہنک، فی عقلک. آپ اپنے نفس میں پائیں گے. کیا پائیں گے؟ ایک کیفیت ہے. آگا غور کے دیکھیں، آپ کے کیا پائیں گے. میں نے کیا کہا تھا؟ تصویر بنی ہے نہیں اس چیز کی، میں نے تصویر کا لفظ استعمال کیا تھا کہ پھر بھی گویا آپ موبائل کو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ موبائل کا وجود خارجی عینی حقیقی ہے، اور وہ تصویر جو اب ذہن میں آپ کے بن گئی ہے وہ اسی موبائل کا وجود ذہنی ہے. وہاں پر میں نے یہ اصطلاحات استعمال کی تھی. یہ آپ کو کچھ اور بتلانا چاہ رہے ہیں، غور کیجئے گا، یعنی اسی سے ملتی جلتی بات ہے. کأنک، جب آپ اس کیفیت کے اندر آئیں گے کہ پوری توجہ اس موبائل کی طرف، اس شے کی طرف دیں گے، تو آپ اپنے نفس میں یہ پائیں گے کہ گویا، کأنک، کاف تشبیہ، کیونکہ حقیقت میں موبائل ذہن کے اندر نہیں ہے، اس لیے کاف تشبیہ لگا رہے ہیں. کأنک، گویا کہ بالتحقیق آپ لا تزالو مفتوح العینین تنظر الیہ. ایک منٹ ذرا مزہ لینا. مفتوح العینین پڑھا میں نے، تو آغا کاظم صاحب مفتوحہ منصوب کیوں ہے؟ توقیر. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. مفتوحہ، جی رضا زیدی صاحب، حال جی 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 خبر ہے لا تزالو کی خبر ہے. لا تزالو سنا ہے؟ سنا نہیں ہے نا، صحیح کہہ رہے ہیں. سنا ہے 3 مرتبہ عوامل پڑھی ہے آپ نے، 2 مرتبہ ہدایہ پڑھی ہے. جی کہاں سنا؟ کس جگہ؟ مازال افعال ناقصہ. یہاں آپ جانتے ہیں کہ لا بھی نفی ہے، زالہ بھی نفی ہے، نفی اس بات، مائنس انٹو مائنس، بھولتے نہیں ہم چیزیں، ہمیں ذہن میں رہتی. ہاں، یعنی گویا کہ آپ مسلسل آنکھیں کھلی رکھے ہوئے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا. یعنی اب تصویر چھپی ہے، گویا آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ نے گویا آنکھیں بند ہی نہیں کی ہیں، ایسی چھپی ہے تصویر.
आपने मोबाइल को देखने के बाद चिटा के देखा, आंखें बंद की, अब फिर दोबारा तवज्जो करें तो हकीकत ये विजदानन आप पाएंगे गोया आपकी आंखें खुली हुई हैं, एज इट इज, जैसे आपको आंखें खुली हुई मोबाइल नजर आ रहा था, आंखें बंद किए हुई मोबाइल उसी तरीके से नजर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। फसतजिदु अन करीब गोया आप पाएंगे फी नफ्स का, अपने नफ्स के अंदर का, अन्ना का गोया कि आप ला तजालु मफ्तूहल ऐनैन, गोया कि आप हमेशा हों खुली आंखें रखी हुए। यहाँ आप ये कहेंगे गोया आपने आंखें बंद ही नहीं की, इसका मफहूम ये निकलेगा। तंजुरू इलैही, गोया आपने आंखें बंद ही नहीं की हैं, आपकी आंखें पहले से ही खुली हुई हों और आप देख रहे हों इस शय की तरफ। ये एक मिसाल। अच्छा, ये मिसाल किस में से? वो इल्म हिस्सी, कुव्वा हिस्सिया में से एक, आंख बासिरा, ठीक है ना। दूसरी मिसाल वकज़ालिका, इसी तरीके से इज़ा समिअता, जब आप सुने, दक्कातिस साअती, सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, पंखे वनखे बंद, घर में बिल्कुल खामोशी, रात के टाइम पे घड़ी लगी हुई है, टक 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 घड़ी की आवाज़ आ रही है। वैसे तो आपकी तवज्जो नहीं जाती, लेकिन कभी कभार आप बाकायदा रात के वक्त में जब डर रहे हो उस वक्त ज़्यादा आवाज़ जाती है उसकी तरफ, पूरी तवज्जो जाती है उसकी तरफ। अब आप तवज्जो जा रही है, अब आप चाह रहे हैं कि यार ये आवाज़ मैं नहीं सुनूं, तो आपने क्या किया, कान के अंदर उंगलियां डाल दी, या हैंड्स फ्री लगा दी, बूफर लगा दिए, तकिए पे तकिया रख दिया, जो भी किया। लेकिन अगर आपका नफ्स वो जो आवाज आप सुन रहे थे उसकी तरफ मुतवज्जे है, तो गोया आपने कान बंद किए ही नहीं है, वो टक टक फिर भी सुन रहे होंगे आप। तो अब हम यहां पर लफ्ज तस्वीर जो कहेंगे वो तसामुहन कहेंगे, कि उस आवाज की तस्वीर, यानी उस आवाज की कैफियत, वो आवाज खुद, हाँ, वो जो बाहर थी उसकी एक तस्वीर आपके जहन के अंदर फिर भी चल रही होगी, टक 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 की आवाज आ रही होगी। वो कज़ालिका, और इसी तरीके से समय था जब आप सुनते हैं दक्कातिस साअती, हाँ, घड़ी के टक 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 की आवाज़। मसलन मिसाल के तौर पे सुम्मा सददता, फिर आप बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, ये कुरान दक्कातिस साअत, दक्कात आप कह सकते हैं, दक्का कहते हैं उस कांटे को, वो जो उसका कांटा है, सुई है उसकी सेकंडों वाली, सही है, सेकंड। अब उस सेकंड खुद टाइम का नाम है, उसका तो कुछ नाम नहीं है सही है, हम उसको कांटा कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। वो जो तीन लगे हुए हैं, एक सेकंड्स बताते हैं, एक मिनट्स बताते हैं, एक घंटा बता रहा है, सही है, लेकिन ये तीनों जो बता रहे हैं वो टाइम के नाम है, सही ना। तो दक्का भी असल में वक्त पे दलालत करता है। वो एक झाड़ियों में से आवाज आ रही थी कीड़े की, रात में जी दूं छोड़ देता हूँ, ट्राई चले जी। तो हाँ, वो आती है, जुगनू की होती है, होगी, मुख्तलिफ आवाज़ें हो सकती हैं, मेंढक की भी होती है, उसी की बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपने तो जुगनू का ना, जुगनू नहीं होता, तो कोई भी आवाज़ हो। अब क्या होता है कि वो जब मुसलसल आप कानों के जरिए से उसको सुन रहे हैं, तो एक मरतबा उसको नफ्स के अंदर मैं, अच्छा वो बंद भी हो जाए आवाज़, तो फिर भी गोया आवाज़ चल रही होती है। सुम्मा सददता उज़नैका, फिर आप बंद करते हैं अपने दोनों कानों को। गौर करें इस इबारत पर, उज़नैका मुवज्जिहन नफ्सका नहवा, ये चारों मंसूब हैं। इम्तिहान में पूछूंगा चारों मंसूब क्यों हैं, ठीक है, सही। आप फिर बंद करें अपने दोनों कानों को, दरआन हाली के आप पूरी तवज्जो रखें, आप तवज्जो दें अपने नफ्स को, सही है। आप अपने नफ्स की तवज्जो करवाएं उसकी तरफ, किसकी तरफ आगा, नहवा, नहवा, हा की जमीर दक्कातिस साआ, दक्कातिस साआ की जानिब, नहीं अब नहीं करूंगा, फसतहिस्सु, उसकी तरफ, उसकी जानिब। नहवा का ये भी माना है, जियागा नहवा के कितने माना है, नहव में पढ़ाया था जैसे ही शुरू की थी किताब। फसतहिस्सु, इस पे एक शेर भी है, तलाश करके आइएगा। जहन में रहा ना, कॉपी रही, बेनियाज हो गए ना, जरूरत नहीं, बेनियाज हो गए ना आप, तो बेनियाज है, जरूरत तो इनको है, सही है। मफ्तूहा कह रहे थे हाल है, अभी ये सारे बता रहे थे ना हाल है, तो इनको जरूरत है अभी, सही है। चलें, फसतहिस्सु, तो आप हिस करेंगे, महसूस करेंगे, मिन नफ्सिका, अपने विजदान से, अपने नफ्स से, अपनी अक्ल से, कअन्नका, गोया के आपने, ला तजालू,
तस्मा हुआ, गोया आप मुसलसल सुन रहे हैं, वही आवाज़। गोया आप मुसलसल सुन रहे हैं। यहाँ पर ला तजालु का तर्जुमा नहीं वाला नहीं होगा भाई, गोया आप मुसलसल सुन रहे हैं। वो आपने मेंढक की आवाज़, जुगनू की आवाज़, और वो क्या कहते हैं टिड्डियों की भी आवाज़ होती है सर्दियों में, वो भी जो ना आवाज़ आ रही, टिड्डी की आवाज़, ये बंद हो जाए ना फिर भी गोया चल रही है नफ्स के अंदर, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे हों। हाँ मच्छर भी है, सही है, टाइम बचाते हैं। वहा कज़ा हमने हवा से खमसा के ज़रिए से हासिल होने वाले इल्म, उसमें भी फ़कत दो हादसे, हादसा बसर और हादसा समात, उसके ज़रिए से हासिल होने वाले इल्म की मिसाल दी है आपको। लेकिन हम अपने अगले मरहले में आपको ले जाएं, वहा कज़ा फ़ी कुल्ले हवास का, इसी तरीके से तमाम तर हवास में यही कहानी होती है। इज़ा जर्रबता मिसल हाज़िहिल उमूरी, जब आप तजर्बा करेंगे इन जैसे उमूर के मिसल में, व दक्कतहा जय्यदन, और आप दिक्कत करेंगे। अभी देखें ये अल्फाज मशरूत हैं इस चीज़ से, दिक्कत करेंगे मतलब पढ़ेंगे, तवज्जो करेंगे, हल करेंगे, दर्स मुबासा करेंगे, तब जाके ये चीज़ें सामने आएंगी। वरना तो आप तो इनको अल्फाज भी नहीं दे पाओगे, आप तो इनको बता ही नहीं पाओगे कि क्या कहानी चल रही है। अगर गले पड़ जाए कोई अच्छा उस्ताद सिर्फ आपको इबारत में रोक दे एक जगह पर तो काफ़ी है। वह दक्कतहा, और अगर आप इन उमूर में दिक्कत करेंगे जय्यदन, सही है, जिद्दत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, ला फर्क ऊपर यसहलु अलैका, ये उसका जवाब एज़ा का, यसहलु अलैक, तो आसान हो जाएगा आप पर। क्या आसान हो जाएगा आप पर? अंत अरिफा, क्या आप पहचान लें, क्या पहचान लें कि अन्नल इदराका अविल इल्मा। देखा मैंने कुछ दुरूस पहले गालिबन कहा था कि इदराक और इल्म एक ही माना में, सही है, इदराक और इल्म एक ही माना में वहां पर कहा था। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, कहेंगे तसव्वुर बेमाना आम, तसव्वुर बेमाना आम, ना कि बेमाना खास। वहां पे फर्क भी करेंगे कि बेमाना आम यानी क्या, बेमाना खास यानी क्या। तो इल्म, इदराक, तसव्वुर एक ही चीज है। कह रहे हैं अगर आप जान लेंगे कि बित्तहकीक इदराक और इल्म इन्नमा, अगर गौर करें, ये है वो नुक्ता जो दर्स के अंदर आने वाला है। अभी तक तो कुछ ही नहीं था, सिर्फ इबारतें पढ़ रहे थे हम। कह रहे हैं अगर ये इल्म क्या है, अब हमारे लिए आसान हो रहा है इल्म की तारीफ करना। इल्म क्या है? कह रहे हैं अगर आपने इन मिसालों पर दिक्कत की, गौर से देखा, महसूस किया, तो विजदानन आपके सामने जब ये कैफियत बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी, अब आपके लिए आसान है कि आप ये कह सकें कि इल्म और इदराक या तसव्वुर जो आगे आएगा, इन्नमा हुआ, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मेरा तर्जमा है, क्योंकि इन्नमा आ गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये इल्म और इदराक क्या है? इंतिबाउ सुवरिल अशियाई फी नफ्सिका, आपके जहन में, आपके नफ्स में, आपके वजूद में गोया अशिया की सूरतों का छपना। इंतिबा का क्या मतलब है? छपना। क्या तारीफ, अभी तारीफ नहीं आई है, ये आपको अभी तक समझा रहे हैं। कह रहे हैं मिसालों में गौर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इल्म यानी क्या। कोई तस्वीर, ये थी ना, मोबाइल था, इसकी तस्वीर छपी थी, वो आवाज थी, उसकी तस्वीर छपी थी, वो जायका था, उसकी तस्वीर छपी थी। मसलन 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 ला फर्क बैना मुदरकातिक फी जमी मरातिब। अलबत्ता अब इसमें कोई फर्क नहीं है, हमने दो मिसालें दी थी, तमाम मुदरकात के तमाम मरातिब में इस लिहाज से कोई फर्क नहीं है। ये मफहूमी तर्जुमा था, हाज़िर नहीं आएगा, ला शक, कभी इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है कि समझना है, बिल्कुल मुमकिन है। ज़ाहिर है इंसान है, कभी समझ में आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। सही है? क्या समझाऊं? कौन सी वाली? हाँ दोबारा उससे बोले, तर्जमा करो। अच्छा, कह रहे हैं अगर जब आप तजर्बा करेंगे इस जैसे उमूर में, एक तजर्बा आपने मोबाइल का किया, एक तजर्बा आपने टिड्डी का किया, मच्छर का बताया ना आपने। कह रहे हैं अगर इस तरह के जब आप तजर्बे करेंगे और फिर इन पे दिक्कत करेंगे, गौर करेंगे, विजदानन आप पाएंगे, आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि इन चीज़ों की तस्वीरें ही इल्म हैं। टिड्डी की आवाज़ बाहर है, टिड्डी की आवाज़ टिड्डी के साथ बाहर है,
لیکن اس کی ایک تصویر ادھر بھی آ گئی, آپ کے ذہن میں ہے وہ. بلکہ آپ ٹڈی نہیں دیکھتے ہیں, ہاں کیا کہنے, سبحان اللہ, آپ ٹڈی نہیں دیکھتے ہیں, اگلے سال پھر سردی آ گئی, آواز سن کے آپ نے کہا یہ ٹڈی, یہ مینڈک کی آواز. یہ کیوں؟ کیونکہ ادھر تصویر پچھلے سال کی موجود ہے. یہ اے سی کی آواز ہے, یہ موٹر سائیکل کی آواز ہے, یہ کار کی آواز ہے. ہاں صحیح, ایسا نہیں کرو نا یار, ڈرائنگ ورائنگ بعد میں بنانا, ادھر ہم کیوں محنت کر رہے ہیں؟ نہیں سن تو رہے ہیں, سن ہو گئے نا, تو پڑھ کے آیا کرو تاکہ باقاعدہ جانداری کے ساتھ کلاس میں بیٹھو, شرمندگی نہ ہو, ہے نا. توجہ کرو یار, اب تو کلاس کے اندر ہو نا, ادھر پوری توجہ کرو. یہی مثال اس سے اچھی اور کوئی نہیں ہو سکتی. آگا اگلے سال آپ کو جو ہے آواز, ابھی آپ کو آواز آ گئی, آپ کیسے کہتے ہیں موٹر سائیکل کی آواز ہے, آواز ہے موٹر سائیکل, وہ جو آواز ہے پھٹ پھٹی کی, وہ ادھر اس کی تصویر محفوظ ہے. آگا یہ گاڑی کی آواز ہے, یہ میری گاڑی کی آواز ہے, یہ میرے موبائل کی آواز ہے, میرے رنگ ٹون کی آواز ہے. آوازیں, ابھی آوازیں, تصویریں, چیزیں دیکھ کے, یہ اس کتاب ہے, یہ اس چیز کی کتاب ہے, یہ اس چیز کی کتاب ہے, یہ وہ کلر ہے. کیوں؟ یہ کیوں پتا ہے آپ کو کہ یہ ریڈ ہے؟ ادھر موجود ہے, ادھر موجود ہے تصویر کی صورت میں. اس طرح تمام تر مدرکات, چاہے وہ علم حسی کے ذریعے سے حاصل ہوئے, چاہے علم وہمی, چاہے علم خیالی, چاہے علم عقلی کے ذریعے سے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا تمام مراتب, تمام مراتب سے مراد ہے علم کے تمام مراحل. یہ جو چاروں بیان کیے گئے, ان تمام چاروں مراحل کے اندر حاصل ہونے والے تمام مدرکات کے درمیان اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر چھپتے ہیں, ان کی تصویریں آپ کے ذہن کے اندر آتی ہیں. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نام دیکھ کے وہ ذہن میں آ جائے. جی بالکل ایسا ہے, ساری چیزیں جو بھی آپ وجدان, نہیں کہ جو پہلے سے دیکھا ہو. نہیں ایسا بھی نہیں ہے, ظاہر ہے وہ یہ بھی آ گئی تھی مثال کل, کما جیسا کہ تنتبعو, بہت بہترین مثال ہے, بہت بہترین مثال ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح منتبع ہوتی ہیں, چھپتی ہیں چیزوں کی تصویریں آئینے میں. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, آپ ادھر وجود حقیقی ہے, وہ آئینے کے اندر جو آپ کا وجود ہے وہ آپ کی تصویر ہے. آپ کی تصویر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں لیکن بہرحال آئینہ بیچارہ آپ سے وفاداری کرتا ہے. چلیں بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی. وَلِذَالِكَ, بس اگر یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی تو اس وجہ سے عرفو, علماء مناطقہ نے تعریف کی ہے العلم. کچھ رہ گیا؟ اچھا ہنس رہے تھے نا آپ. العلم, علم کی بِأَنَّهُ, مسئلہ نہیں ہے. کما, اسی طرح سے, تنتبعو, منتبع ہوتی ہیں, چھپتی ہیں, صور الاشیاء, اشیاء کی تصویریں, فی المرآتی, آئینے میں. آپ بڑے ہو گئے ہیں, آپ خود پڑھ لیتے تھے یار. وحضور, ارے نہیں کر رہے یار. عرف العلم, علم کی تعریف. اچھا یہاں پر علم سے مراد حضوری حصولی؟ اصولی. آپ کو نہیں پتا تھا تو بولے نہیں. روزہ ہے؟ اچھا ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے. بِأَنَّهُ, اس طرح سے کہ بالتحقیق یہ علم حضور و صورت الشیء عند العقل. تعریف یاد آئی؟ کہاں پڑھی تھی؟ کہہ رہے ہیں آپ یہ تعریف کریں, او فقل, یہاں آپ یہ کہیں, ہم کہیں لے بھائی, یہاں آپ یہ کہو انتباعہ فی العقل, مال علم انتباع صور الاشیاء عند العقل. لا فرق بین التعبیرین, ان دونوں تعبیروں میں کوئی فرق نہیں ہے فی المقصود, مقصود کے اعتبار سے. اگر غور فرمائیے گا میری طرف, میں یہاں پہ کچھ بتلانا چاہتا ہوں. چھپنا یار 4 مرتبہ ترجمہ کیا, کیا کرتے ہو یار. اگر 2 نکات اس تعریف کے اندر قابل توجہ, معترض اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے, تعریف لکھیں گے آپ اس طرح سے لکھیں گے, العلم حضور, یا حضوروں کی جگہ پہ انتباع. علم آنا ہے تصویر کا, مصدر کا ترجمہ ہوگا نا, مصدر ہے نا حضور, انتباع بھی مصدر ہے. اگر یہ پتہ ہے تو پھر یہ بات بتاؤں گا, ورنہ تو ظاہر ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, سمجھ بھی نہیں آئے گی بات. مصدر آنا ہے صورتوں کا ذہن میں, یہاں علم حاضر ہونا ہے صورتوں کا ذہن میں. پھر دوبارہ علم چھپنا ہے, انتباع کا معنی صورتوں کا ذہن. یہ تقریباً آج 9واں درس ہے,
और अल इल्म से जो हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है उसमें कोई छठा पांचवा तो दर्स होगा तकरीबन, पांचवा छठा। हाँ, आप क्या समझते हैं, कोई आपको समझ में आता है एतराज़ वारिद है इस तारीफ पर? कौन सी इतबार? दोनों एक ही बात है, इसलिए कह रहे हैं ना कि ला फ़र्क बैन ताबीरैन, ताबीर के एतबार से दोनों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मकसद में एक ही है। एतराज़ है इज़ा दक्ककतहा, दिक्कत करो। जी रजा ज़ैदी, एतराज़ आ रहा है? ना यार, लफ्ज़ सूरत लिखा हुआ हुजूरी है। हाँ, ये तो गलत है, नहीं कोई मसला नहीं है, बोलना चाहिए। ताल्लुक नहीं था ना, हुजूरी तो ख़त्म हो गई है, उसूली 100%। क्या था हिंदा? अच्छा इंदा अकल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इंदा बोलें फ़ी बोलें कोई मसला, लदा भी बोल दो फिर भी कोई फ़र्क नहीं, लदा भी वही पास, इंदा भी पास, फ़ी भी पास, में वही एक ही चीज़ है। हाँ? जी आगा काजिम, इज़ा दक्ककतुम, जी आगा ज़हन आप क्या समझते हैं? आपके जहन में आना चाहिए था ये एतराज़, क्योंकि आप हर दर्स रोज़ाना हल कर रहे हैं। जी आगा, इल्म तो जानवरों के पास भी होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता। ये सही है। सही है। अभी हम ज़ाहिर है कि इल्म, जो भी इल्म से बहस करेंगे ना, इल्म मंतिक से रिलेटेड, वो सारी बहस जाएगी उधर ही, कहाँ? इंसानों की तरफ, इसलिए वो उस एतबार से बिल्कुल सही है। लेकिन मैं वो मराहिल का जिक्र कर रहे थे तो हैवानात का भी जिक्र किया। असल तो यही इल्म है, अकमल कहा, इसी से बहस है हमारी, इल्म अकली से बहस है। बस ख़त्म। अब सुने मेरी बात आगा, अब सुने बस, ठीक है। मैं देखना चाह रहा था कि आप, मुमकिन है इल्म ख्याली तो ऐसा नहीं होता। इल्म ख्याली के अंदर से मसलन जो भूख की मिसाल थी, ये वो भूख जो रज़ा के पास मसलन, तो उसकी जो ज़हन में सूरत हमारे पास आई, वो उसकी सूरत तो नहीं आई। आ गई ना सूरत? सूरत नहीं आई ना, क्या आया है? बस आपके पास ख्याल आया। ख्याल क्या है? वो सूरत ही तो है। सूरत है, उसको नाम ख्याल का दे दीजिएगा, है तो सूरत ना वो भी। हमने देखा तो नहीं, खारिज में देखने ये तो फिर आप जाएंगे, फिर मानिए जुजिया वाहमिया पे पूरा एतराज आ जाएगा। मोहब्बत को नहीं देखते हैं आप, नफरत को नहीं देखते हैं, हुज़्न को नहीं देखते हैं, किसी चीज को नहीं देखते हैं। ये तो अगला मरला है, वहां पे मैं बाद में आता हूँ, पहले एक और मरला है। और कीजिएगा, इधर देखें, इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें। आगा इधर मैंने जो मोबाइल आपको सबसे पहले मिसाल दी थी ना, मोबाइल, ये मोबाइल की तस्वीर थी। इधर तस्वीर, तस्वीर गौर करें, इधर है तस्वीर, सूरत क्या है? सूरत, सूरत, दोबारा बोल रहा हूं, सूरत। आया इल्म ये सूरत है या इस सूरत का आना है? ये फर्क है असल में। मसला है कि इसको सूरत का आना भी है, दोनों कहां से आपने अभी तक पढ़ा कि इस तरह से? कब इस तस्वीर के आने, यानी इस जो आने को इल्म का नाम दिया है, कहां दिया है इन्होंने? पीछे इन्होंने कहा कुव्वे हिस्सिया के जरिए से जो इल्म हासिल हो जाए, जो तस्वीर जहन में आ जाए, वो इल्म है। कब कहा कि जब कुव्वत इस तस्वीर को जहन तक पहुंचा रही होती है तो इस प्रोसेस का नाम इल्म है। कब कहा? अगर दो चीजें, एक मर्तबा खुद तस्वीर है, एक मर्तबा है तस्वीर का आना, यानी एक मसदर है, एक वो खुद शय है। तस्वीर, इसके अंदर जो आप एतराज कर सकते हैं वो ये है कि आगा इल्म खुद तस्वीर है, तस्वीर का आना नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। यानी अगर आप दिक्कत से देखेंगे तो इसका आप तज्जिया कर सकते हैं दो चीजों में। तस्वीर का आना यानी एक प्रोसेस, एक काम आया, वो माने मजदरी इल्म है, या वो जो तस्वीर इधर छपी है, छपी हुई तस्वीर खुद, जैसे मैंने अभी कहा ये मोबाइल, आंखें बंद करो, मोबाइल आ रहा है, तो मैंने कहा ये मोबाइल इल्म है, ये मुदरक है। या मैंने ये कहा था कि वो जो बाकायदा अब ये मोबाइल की तस्वीर बनती जा रही है, इंतबा हो रहा है, छप रही है, हाजिर हो रही है, ना 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 ना। हाँ, दूसरी वाली गलत होगी, कौन सी? इंतबा वाली जो तारीफ की है,
حضور بھی غلط ہے نا, دونوں ایک ہی چیز ہے, دونوں میں فرق تو کوئی ہے نہیں ہے. مصدر کو بمعنی فاعل لے لیں. یہ ساری تعویلات منطق میں چلتی نہیں ہیں. اچھا غور کریں, یہ ایک نقطہ ہے جو نقطہ ذہن میں رکھیے گا, اسی لیے کہ یہاں ارے غلط بھائی میں نے بولا ہی نہیں غلط ابھی تک, یار سنو تو صحیح. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر جو اذا ولد الانسانوں سے عبارت شروع ہو رہی ہے, اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں وہ یہی کہ تصویر, تصویر, صورت, 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 مدرکات. مدرکات صیغہ اس میں مفعول ہے نہیں ہے, وہ ایک شے ہے. صورت کیا صیغہ ہے؟ اس میں ثلاثی مجرد کا مؤنث ہو جائے گا فعلتن, ایک شے, ایک شے. اچھا اور بھی میں علم کے لیے کیا کہہ رہا تھا, علم کے لیے میں کیا تعریف کی تھی سب سے پہلے میں نے شروع میں الکشف والانکشاف. پھر اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا کہ آغا علم حصولی اور علم حضوری کی تعریف میں ہم کیا کہہ رہے تھے, المعلوم. وہ معلوم میں نے کہا تھا یار معلوم ہٹا دو, شے لکھ دو. شے اس کے اندر معنی مصدری نہیں ہے, شے یعنی چیز. غلطی تو نہیں ہوگی مجھ سے؟ نہیں, میں آپ کا چہرے دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی. بابا ادھر ساری جو بحث چل رہی ہے وہ تصویروں کی بحث ہے. خود تصویر علم ہے جو ادھر آئی, اس کا آنا علم نہیں ہے, وہ خود علم ہے. پہلے یہ سمجھ میں آیا نہیں آیا, یہ تو سمجھو پہلے, تو پہلے یہ سمجھو, خدا کا واسطہ ہے, پہلے یہ سمجھ میں آیا خوب. یہاں پر کیا ہے تعریف, العلم حضور و صورت شے. تو اس سے ذہن اس طرف جا سکتا ہے کہ مثلا وہ جو پروسیس ہے کہ آنکھ, کان, ناک, زبان, یہ چیزیں یا قوت وہمیہ یا قوت خیالیہ یا قوت عقلیہ جو ایک پروسیس چلاتی ہے اور اس پروسیس کے ذریعے سے ایک تصویر آتی ہے, وہ پروسیس عمل نہیں ہے. پروسیس کے نتیجے کے اندر ذہن کے اندر آنے والی چیز علم ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ خوب واضح ہو گئی یہ بات, یہاں تک آپ صحیح ہیں انشاءاللہ, بس ختم ہو گئی بات. اب یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آغا آپ کی دونوں تعریفات یا آپ کی دونوں تعبیرات کے اندر دقت سے اگر دیکھا جائے تو اعتراض وارد ہو جاتا ہے. العلم حضور صورت شے نہیں ہے, العلم صورت شے ہے. کاٹو نہیں, تسامو ہے بزرگ. بتائیں کہ بغیر حاضر ہوئے وہ علم کیسے ہوئے, پہنچ کیسے گیا؟ ارے یار ظاہر ہے اس کے پیچھے حضور تو ہوگا, لیکن علم حضور کو نہیں کہیں گے, علم تو شے کو کہیں گے نا. لیکن بھلے آیا اس سے کیا تعلق ہے؟ پہلے سے صورت موجود ہو. نہیں کیا بنے, یہ غلط بات ہے, یہ آپ کلاس کے اندر جو کرتے ہیں غلط ہے. جی پہلے سے صورت موجود ہو پھر علم کیسے؟ پہلے سے ہو پھر بھی علم ہے, یہ اسی لیے کہ بچہ خالی آیا یہ تو ابھی آپ نے قبول کر لیا نا, وہ تو طے ہو گیا. اب بچے کے پاس جو علم آیا اس کا پہلا مرحلہ کیا تھا, علم حسی, تو کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے فرض کر لیے کہ یہ قوتیں انسان کے اندر فطرتاً موجود ہے جن کے ذریعے سے یہ علم حاصل کر رہا ہے, لیکن علم اس پروسیس کا نام نہیں ہے. علم جو آ چکا ہے ذہن کے اندر جو تصویر ہے. اب سنیں ایک اور بات, چھوڑوں گا نہیں ابھی. آپ کیا سمجھتے ہو اس طرح کے ٹیڑے میڑے منہ بناؤ گے, ایسے ایسے کرو گے تو چھوڑ دوں گا؟ میں نے اب روش بدل دی, آپ پڑھے نہ پڑھے میں پڑھاؤں گا تاکہ زیادہ بنے, میں فیل کروں آپ کو. سنیں الگ چینج ہو گیا اب ہمارا موڈ. سنیں اگلی بات ہے, یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ. ایک چیز, حضور اور انتباہ یہ علم نہیں ہے. تعریف میں لکھا ہوتا ہے, ہم اس کو کہیں گے بزرگ ہیں, یہ مولا غلطی کا, اب ایسا نہیں کرو, فارغ ہو گیا. اس طرح بولنا ہے آپ کو کہ آغا تسامو ہے, تسامو سے کام لیا ہے, اشتباہ نہیں ہے, تسامو سے کام لیا ہے. لیکن آپ کے لیے دقت ضروری ہے, آپ کے لیے جدت ضروری ہے. یہ بہت عرصہ پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, لیکن بزرگوں کی محنت ہے. اب جا کر آپ آہستہ آہستہ علمی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. علم کے جتنے بھی اگر میں نے کہا نا, اگر آپ غور کرتے, مباحثہ کرتے نا جدت کے ساتھ, تو آپ خود بخود یہ کہہ دیتے بھائی ہم خود ہی کہہ رہے ہیں وہ تصویر علم ہے, وہ تصویر علم ہے, وہ تصویر علم ہے. جو قوت حسی کے ذریعے سے, جو قوت خیالی کے ذریعے سے, جو قوت وہمی کے ذریعے سے, جو قوت, یہ میں کیا کہہ رہا تھا, یہ ساری تصویریں تو تھی. اچھا سنیں دوسرا اعتراض تعریف پر, پڑھاؤں یا نہیں پڑھاؤں؟
نہیں یار چھوڑو. دوسرا ہے اعتراض یہ ہے, اس کا جواب آپ ایزیلی دے دیں گے انشاءاللہ. آپ بزرگ ہیں سال ماشاءاللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ تو ہم ہیں جو اچھا آپ گئے تیسرے مرحلے میں قوت وہمیہ کی طرف. قوت وہمیہ کیا کرتی ہے؟ معانی جزیہ کو, معانی جزیہ کے اندر جو چیز آئی وہ کیا تھی کہ مثلا ایک بچے نے دیکھا کہ یہ عورت مجھ سے محبت کرتی ہے یا باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, جزی, معنی جزی. اچھا اس خود محبت کی کوئی تصویر ہے؟ حضوری ہے. یار چھوڑو یار, سنو پہلے صورت ہے, آگے نہیں بڑھو, جواب نہیں دو میرے سوال کے جو میں نے پوچھا ہے. تصویر ہے حب کی, محبت خود محبت کی نہیں ہے لیکن آسان تم جزاک اللہ, ٹھیک ہے, اس کی بھی نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں. یعنی اس کی بھی کوئی تصویر ہے ذہن کے اندر, جس طرح موبائل قابل ابعاد ثلاثہ, یہ ہے کالا ہے, پیلا ہے, گورا ہے, چٹا ہے, لمبا ہے, یہ تصویر کے جو جہات ہوتی ہیں, تصویر کے جو عوارض ہوتے ہیں وہ ہیں محبت کے, نفرت کے, حزن کے, خیال کے, تخیل کے ہیں, علوم عقلیہ کے ہیں. انسان بتاؤ بابا, وہ جو انسان اور ناطق اور حیوان ہے نا, خارج میں کوئی وجود ہی نہیں, اس کے لیے کوئی مادہ نہیں ہے. افراد کو چھوڑ دو, افراد کو اس کو, وہ آپ زید ہے, ابھی مثال بات کر رہا ہوں انسان کی. ٹھیک, توجہ کریں. آگا یہ ان کو ہم کیا کیا نام دے رہے تھے, یاد آیا آپ کو؟ ہم نے ان کو کیا نام دیا تھا؟ کاپی ہے آپ کے پاس وہ؟ ہم نے کہا تھا آغا تقسیم, احسن, تو ادھر صور کریں ادھر معانی کریں, یاد آیا؟ یہ اس درس میں آپ نہیں تھے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ میں نے کہا تھا کہ آغا حسیہ کے ذریعے سے جو حاصل ہو رہی ہے وہ صور ہیں, صورتیں ہیں, اور علم خیالی انہی صورتوں کو محفوظ کر رہا تھا. وہمیہ کا تعلق معانی سے تھا. معانی یعنی امور غیر مادی, جن کے لیے مادہ نہیں ہے. جب مادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب مادے کے جو تقاضے ہیں کہ وہ گورا ہوگا, کالا ہوگا, لمبا ہوگا, پتلا ہوگا, وہ اس کے لیے نہیں ہوگا. تو یہ تعریف میں جو لفظ الصورت آ گیا تو وہ اس کو تو شامل کرے گا لیکن اس کو تو خارج کرے گا. یہ اعتراض تعریف کے اندر دوسرا ہے کہ آپ نے تعریف میں لفظ صورت استعمال کر دیا ہے. تو صورت کے ذریعے سے علم حسی اور علم خیالی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم تو تعریف کے اندر داخل ہے, لیکن یہ معانی جزیہ اور معانی کلیہ جو عقل کے ذریعے سے حاصل ہو رہے ہیں وہ علم تو ہیں لیکن تعریف سے تو خارج ہو گئے. اس کا جواب مختصر, پینسل دیجیے گا. کہہ رہے ہیں آغا یہاں پر جو تعریف میں ہم لفظ صورت استعمال کر رہے ہیں وہ لفظ صورت بے معنی خاص استعمال نہیں کر رہے ہیں آغا. احسن تم جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے. بے معنی عام استعمال کر رہے ہیں. بہرحال میں نے چند 2 دن پہلے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت, کوئی نہ کوئی تصور تو آپ نے بنایا ہی ہوا ہے نا, آوازوں کا. آواز کی کوئی صورت نہیں ہے فی الحقیقت, لیکن کوئی نہ کوئی کیفیت تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر بنائی ہوئی ہے نا. میر حسن میر کی آواز کی, ندیم سرور صاحب کی آواز کی, صحیح نہیں ہے؟ میری آواز کی بھی صحیح ہے. اسی طریقے سے خیر چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں. لمس و زقا, یہ کیا کہتے ہیں آپ کا, چکھنا, یہ ساری چیزیں کوئی تصویر ہے ان کی؟ حقیقت میں کوئی تصویر نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کا بھی علم تو ہے, تو کوئی نہ کوئی کیفیت تو ہے. اس کیفیت کو نام دیتے ہیں تصور کا. مثلا تصور کا کیا نام دیتے ہیں؟ تصور کا. مثلا انشاءاللہ میں نے یہاں پر یہ ایک لفظ جامع, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں آگا صورت کا لفظ تعریف کے اندر اگر اس معنی میں ہو, یعنی بے معنی ہے عام, کہ جو صورتوں کو بھی شامل کرے اور معانی کو بھی شامل کرے. لہذا یہاں پر ایک حاشیہ, بس اس کو ایز اٹ از پڑھ دیتا ہوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں. لئی, پہلے والے اعتراض کا میں نے جواب نہیں دیا. میں نے یہی کہا تھا کہ تسامو ہے آگا. میں نے کہا تھا کہ یہ ارق ریزی وہ آگا چلے گئے اس دنیا سے. لیس المراد من الصورتی ہنا, یہاں جو لفظ صورت تعریف کے اندر استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد وہ صورت نہیں ہے کہ الشکل الہندسیہ ذی الابعاد الثلاثہ, ایسی شکل ہو جس کے کونے ہوں, اطراف ہوں, مادہ ہو, مٹیریل ہو, اس طریقے سے نہیں ہے. یہاں وہ مراد نہیں ہے.
कमा क़द तवहमहुल इबारतु साबिक़तु, जैसा कि गुज़िश्ता इबारतें पढ़ते हुए आएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा इल्म यानी तस्वीर, इल्म यानी तस्वीर, इल्म यानी तस्वीर। बाबा फिर वहम का क्या करेंगे, वो मानी जुज़िया है, उसका क्या करेंगे आप? या अक्ल के जरिए से हासिल होने वाला इल्म जो कुल्ली है, जिसका खारिज में वजूद ही नहीं है, कुल्ली का खारिज में वजूद, कल इंसान की मिसाल दी थी मैंने, कह रहे हैं आगा ऐसा है फ़इन्न कसीरम मिनल मालूमात, आगा ये जिन चीज़ों की तस्वीरें बनती हैं ना, ये चीज़ें कम हैं, वो चीज़ें जो ख़याल की सूरत में होती हैं, वो चीज़ें कि जो मानी की सूरत में होती हैं, वो इससे कई गुना ज़्यादा हैं। मानी, मफ़ाहीम, वो जो चीज़ें हैं अशिया खारिजिया, उनसे ज़्यादा हैं। फ़इन्न कसीरम मिनल मालूमात लैसा मिन हाज़ल क़बील, जबकि बहुत सारी चीज़ें इस कबील से नहीं हैं, उनकी सूरतें नहीं हैं, मोहब्बत की नहीं है, नफ़रत की नहीं है, हुज़्न की नहीं है, हाँ कुल्ली की नहीं है, मानी की सूरत है ही नहीं है फिल हकीकत। कल उमूरुल मानविया, जैसे कि मानविया उमूर, मिस्लुल अदम, एक है वजूद, एक है अदम। अदम को आप फर्ज करते हो या नहीं? फर्ज करते हो? किसने फर्ज नहीं किया? नहीं, फर्ज तो है ना। बहरहाल अदम भी आप कहते हैं एक शय है, अदम भी एक शय। भाई अदम है या अदम क्या शय, क्या मतलब? तो कहते हैं वहां पर हम शय नहीं है ना किसी शय का ना होना अदम है, लेकिन जब हम उसको अदम को बतौर अदम देखें फकत, तो हम कहते हैं ये भी तो एक तसव्वुर है ना, अदम को भी तो जहन में सोचते हैं ना आप, तो उस वक्त वो शय मालूम है या नहीं है? शय मालूम है। आसन तुम तो शय की सिफत बन गई यहां पर। जो भी शय जहन में आए इल्म है, बस छोड़ो आसान। मा याती फिज़ ज़हन, एक जगह पर तारीफ आई थी मफहूम की, क्या थी वो? मा याती फिज़ ज़हन, मा याती फिज़ ज़हन का वो पढ़ रहा है, आप दोनों मस्तियां कर रहे हो, सिर्फ वही सुन रहा है। तो बिला वजह आप परेशान हो रहे हो, उसको देख के जो है ना आप हंस रहे हो, कोई फायदा नहीं है। वो मैं कल पूछूंगा तो फिर आप सुबह चेहरा आपका लटक जाएगा, सही है? तो वो सुन रहा है, वो सही गौर तरीके से सुन रहा है। जिन है, चलें जिन का तो हो सकता है खारिज में इस तरह का कोई ऐसा वजूद हो जो एग्जिस्ट करे, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी खिलकत किस तरह से है। मसलन आग से बना हुआ है, तो बहरहाल कोई ना कोई तो मादा होगा, सही है? ये लंबी होगी, इधर देखें, इधर देखें, तवज्जो करें। तो सूरत यहाँ पर बेमाना आम इस्तेमाल किया है, जो हकीकी सूरतों को भी शामिल है और मानी को भी शामिल है, चाहे वो मानी जुज़ई हों या कुल्ली हों। जुज़इया वो कि जो हमें कुव्वत वहमिया के ज़रिए से हासिल हो रही थी, कुल्लिया वो है कि जिनको हम अक्ल के ज़रिए से अखज़ कर रहे थे। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि अक्ल फ़कत कुल्लियात को ही दर्क कर सकती है, जुज़ियात को भी दर्क कर सकती है। जब कुल्लियात को दर्क कर सकती है तो उसके लिए जुज़ी क्या मसला है? वहमिया के अंदर कुल्ली की ताकत नहीं है, ये जहन में रखिएगा। ये बहरहाल कल रह गया था, आगे ख़त्म करूँ बात को इंशाअल्लाह। मैंने ये दो एतराज़ इसलिए बताए इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, मुताला करेंगे, मुबाहसा करेंगे। ये इश्काल वारिद हैं, लिहाजा उलमा बयान करते हैं, फिर कहते हैं कि आगा तसामो है, मंतिक की पहली किताब है, हल्का हाथ रखें, बुजुर्ग उलमा है, मेहनतें, तारीफ़ यही है। औ फ़कुल, या आप कह दें इंतिबाउहा, उस सूरत का छपना, फिल अक्ल, अक्ल के अंदर। वो सूरत खुद इल्म है, इंतिबा इल्म नहीं है। ला फ़र्का अलैहिस्सलाम, जी ला फ़र्का। अगर इन दोनों ताबीरात में, इन दोनों तारीफ़ात में मकसूद के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। मकसूद वही है, जहन के अंदर आना। लेकिन जो चीज़ जहन के अंदर आ गई है, इल्म वो चीज़ है, वो मालूम है, जिसका इल्म आ गया, वो सूरत। सूरत बेमाना आम, चाहे वो तस्वीर हकीकी हो या मानिया में से हो। हकीकी तारीफ फिर यूं होगी कि इल्म सूरत उस शय। शाबाश, आसान, जज़ाकल्लाह। सूरत जरूरत ही नहीं है, हकीकत तो यही है, मा याती फिज़ ज़हन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।